جو خود کورونا کا مریض ہو چکا تھا. Unfortunately, he lost his life, he lost the fight against this virus. ہم سب مرتضی بلوچ صاحب کے خاندان کے لیے سب کے لیے دعا گو ہے. اور آپ سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک بار پھر اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرتضی بلوچ صاحب اپنا عوام کا زندگی, صحت اور جان بچاتے ہوئے اپنا زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا, اپنا خاندان کا زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا, اور خود کام کرتے ہوئے شہید ہو گیا. ہمارے اوپر ایک پارٹی کا ساتھی, ایک پارٹی کے کارکن ہوتے ہوئے کہ جو اس کا ڈبل دکھ ہوتا ہے. ہم جو ہمارا روایت ہے, ہمارا ثقافت کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے, ہم فاتحہ کے لیے ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے ہیں. ہم ہر پاکستانی کو اس دکھ سے, اس مشکل سے بچانا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں, کچھ لوگ کیا ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, اور ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے گا. ایک بات ہمیں کلیئر کرنا کہ پاکستان میں کورونا وائرس نے گیا, زبردستی پھیلایا گیا. جو عمل, جو سٹیپس سارے پاکستان میں, سارے صوبے میں اپنے طور پہ کم وسائل سے زندگی کو خطرہ میں ڈال کے, لوکل لیول کے میرے ہیلتھ آفس سے لے کے ڈی سی سے لے کے وزیر اعلیٰ تو حکومت کے وزیر تک قدم ہم اٹھا رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے. جس تیزی سے یہ بھر رہی تھے وہ اتنا تیزی سے نہ بھرایا جائے. اگر پاکستان کے مین شہروں میں, کراچی, کوئٹہ, لاہور اور پشاور میں یہ وبا پھیلی ہے, تیزی سے پھیل رہی ہے, تو کم از کم ہمارا مین سٹی سے باہر نہ جائے. ہمارا ایک کوشش سیبٹاج زبردستی کروایا گیا. وفاقی حکومت, وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبٹاج کروایا گیا. سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا. وفاقی ادارے یہ کی طرف سے تو جو فیصلے سنائے گئے, ان سے جو ہمارا خود مختاری ان فیصلے میں لینے وہ اتنا خود مختاری نہیں رہا. اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوشش کو انڈرمائن نہیں کرتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا. ہمارا بیانیہ آپ کے سامنے, وفاق کا بیانیہ آپ کے سامنے. اب میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے, میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں, میرا ڈپینڈنسی بھر رہے ہیں, جتنے مریض ہیں خدا نخواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا. میں کس ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں. کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا, کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں, جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں, کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانے, آپ کے جو فرنٹ لائن ہے, آپ
आपके जो सोल्जर्स हैं जो इस जंग में आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। अगर आप एक बीमारी के बारे में, एक वबा के बारे में मईशत के एक्सपर्ट से और कारोबारी तबका से और ट्रेडर से ओपिनियन लेंगे तो उसका क्या इलाज होगा। आपका पहला जिम्मेदारी है कि ये जो लोग जो अपना जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, अपने खानदान का जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, उनकी बात सुनो, फिर उनका मुतालबात पूरा करो। पूरा पाकिस्तान में जो भी हेल्थ में काम करते हैं, उनका हक है इस वक्त कि उनको सिक्योरिटी अलाउंस मिले। वो उनका जान को खतरा में डाल रहे हैं, चाहे वो कराची में काम कर रहे हैं, क्वेटा में काम कर रहे हैं, फाटा में काम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर वो आपका जान को खतरा में डाल रहे हैं तो आप उनको उनका जो तनख्वाह है वो पूरा दो, जो उनका सिक्योरिटी खतरात का रिस्क अलाउंस है वो उनका पूरा दो, उनका जो शुदा का हिस्सा है वो उनको पूरा दो, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है हम सब पे हमारा जिम्मेदारी है। किसी भी हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सेस की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब वफाकी हुकूमत और वफाकी जमात के नुमाइंदे की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को वर्गलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है, तो FIR कटना चाहिए। FIR कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया, और FIR कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। ये ऐसा है जैसे आप अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ यू स्क्रीम फायर, सिंध समेत सारे पाकिस्तान के सारे सूबे अपने हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत पे हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से काम एक्सपेक्ट करते हैं, उनका सेहत और ज़िंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे जो ना सिर्फ कराची में मगर मुख्तलिफ जगह में हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि उनका जान और ज़िंदगी को हम बचाएंगे। अगर कोई उनको ख़तरा में डालेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। हम अपने महदूद वसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और साबताज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी का सबसे अहम पहलू हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारा पूरा जोर होगा कि हमारा पर कैपिटा टेस्टिंग जो सूबाई सिंध की हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल मिनिमम ना मदद होने के बावजूद ये हमारा कैपेसिटी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भी आज भी सारे सूबे से ज़्यादा है। सिंध का जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर कैपिटा वो सारे सूबा का ज़्यादा है। हम इस पे और अहमियत दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल है लेकिन हम जितना इजाफा कर सकते हैं हम करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जितना हम टेस्ट करते हैं, जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट्स को, उतना हम उनका इलाज भी कर सकते हैं और बाकियों को नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हमारा हेल्थ केयर का कैपेसिटी का इजाफा करना जो वैसे ही हम जंगी बुनियादों पे कर रहे थे, इसलिए हमें अंदाज़ा था कि अगर नॉर्मल ट्रैजेक्टरी थे लॉकडाउन का होते हुए भी हमारा कैपेसिटी पे स्ट्रेन होगा। अब भी हम स्ट्रेन देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। वो वेंटिलेटर्स और ICU का जिक्र करते हैं पूरे सूबे के, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हर सूबा का कैपिटल जो है वो एक उनके हेल्थ का कैपेसिटी है, वो जितना स्ट्रेन है वो बाकी सूबा का शायद ना स्ट्रेन हो।
لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی۔ جو شرائع اموات ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کے شرائع اموات باقی صوبے سے زیادہ ہے، اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے۔ ہم کب تک خیبر پی ٹی آئی کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں، پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ، اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے۔ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے، ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن کیا کسی نے پی ٹی آئی سے پوچھا کہ چلے باقی صوبوں اپنی جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے، جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے، جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے، ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ، چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں۔ پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے، پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارش چھوڑا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے، مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے۔ کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے، ایک لیبر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟ اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے بینکرز، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پرائیورٹی کیا ہے۔ اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ صرف کورونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں، اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں۔ جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں، لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو، لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے، مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو
فارغ کر رہے ہو. آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنس پہ کیا بات کریں گے، لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکسٹ کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے خط سے کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا، اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ صرف اتحاد کا رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو بھی جو وفاق کا قانونی
فسکل رسپانسبلٹیز ہے وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ طبی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو. ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز، چاہے وہ اسلام آباد، گلگت، آزاد کشمیر، جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے. یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا، کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو. یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس پیغام بیچنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق، گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو صوبائی اسٹیٹس دینا ہے، صوبہ کے پاورز دینا ہے، تو قانون سازی کرے، آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے AJK اور GB کو ایک NFC میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے in the scope of the law، and جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں، یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسیج ہے، اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے APCs کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا، ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا NFC اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا، انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کی بات کرتے ہو، اس مرتبہ آپ کے اسٹوڈیو میں بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ اسٹرائک کی کال دی ہے، کیا آپ اب بھی فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ہیں؟ اور دوسری میری ون کوشچن ایٹ اے ٹائم بھائی کاشف بھائی، ایک کوشچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے، میرا پریس کانفرنس میں نے کہا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ صرف کراچی
जहां जहां अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेज, पाकिस्तान के पैरामेडिक स्ट्राइक पे होंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्राइक पे होंगे। हम हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं हर एहतजाज में, हर मुतालबा में, और हर हमारे महदूद वसाइल से इतने सारे हमले साथ होते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो मुमकिन है करने की कोशिश करेंगे। तो जी, मैं अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ा हूं। कामरान को शुक्रिया। जहाँ तक स्टील मिल्स की बात है, आई थिंक देयर 2 पॉइंट्स टू मेक। एक तो आपका एक पार्टिजान पॉलिटिकल इशू जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ होगी और नून लीग की अपनी मौक़िफ़ होगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ स्टील मिल्स के बारे में साथ नहीं मिलेंगे। हम समझते हैं कि एक मखसूस सोच है, एक मखसूस तबका है जो हमारा स्टील मिल्स और पब्लिक इदारे हैं उनको सैबोटाज करते हैं, उनको नॉन प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उनको ताकि वो उनको औने पौने बेच के उनको कारी तबका चला सके, खुद पैसा बना सके और हमारे मुल्क के अवाम का कोई असासे नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो भी आप समझे, अगर आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक पब्लिक इदारा होना चाहिए या आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक प्राइवेट इदारा होना चाहिए, हम इस बात पे साथ होना चाहिए कि एक पैंडेमिक के दौरान, एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान आप हुकूमत का एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं कर सकते हो, और अगर आपने फारिग करना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना है, तो ये जो 10,000 स्टील मिल वर्कर्स है उनको तो पैसा आप दे दे, और तेरा जो पूरा फौज है वजीरों का, स्पेशल असिस्टेंट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उनका तो पैसा काटे, उनका पैसा रोके। पैंडेमिक के बाद हम लड़ेंगे कि क्या स्टील मिल पे क्या होगा, लेकिन इस वक्त आप किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भुट्टो साहब और मोहतरमा के दौर में 2 इदारे पाकिस्तान के भाग्य का झूमर थे, जिसका जिक्र किया। दूसरा था PIA। इतना बड़ा हादसा हो गया है PIA का। तो दूसरी बात कि PIA में इस वक्त खौफ का माहौल है। वहां पर हर मुलाजिम ये समझता है कि एक सरकारी बंदा जो कि वर्दी के बगैर बैठा हुआ है, मगर है वर्दी में, अंदर में वर्दी बाहर नहीं है, वो खौफ का माहौल उसने पैदा किया हुआ है, और इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार को बताइए। PIA भी जैसे स्टील मिल्स का PIA को भी एक साजिश के तहत जानबूझ के इनको नहीं संभाला जाता है ताकि हमारा जो एक किसी बिजनेस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ये प्रॉफिट के अंदाज से चला सकते हैं, और इसका नुकसान जो हुआ है वो भी आपके सामने है। बहुत बड़ा हादसा, अगेन इतना ट्रैजिक और हॉरिफिक इंसिडेंट, तो जितना उस पे जो आपके टीवी चैनल्स पे चले और हर पाकिस्तानी को दुख पहुंचाया, हर किसी के साथ के हो सकता है, अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लेकिन जब एक हादसा होता है, क़यादत का जिम्मेदारी होता है कि आप उन विक्टिम्स के साथ सिर्फ वो पहला स्टेटमेंट की हद तक नहीं, लेकिन आखिरी दिन तक शाना बिशाना खड़ा रहे। और मैं आपको क्या कहूँ, इस पे भी वो कहेंगे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जब एयरपोर्ट्स वफाक का है, PIA वफाक का है, ये भी किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की वजह से कि अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ये जो हमारा आदत है कि हम विक्टिम्स को ब्लेम करें, कि पाकिस्तान का जो एक सिख हमारा नेशनल एक पास टाइम बन गया है कि हम जब हादसा होता है हम विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत वो बहादुर पायलट का किरदार कशी और उस पर इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई, उसका भी मज़म्मत करना ज़रूरी है।
اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث ہو رہا ہے، ویسے خان صاحب نے PIA کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑ رہی ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، PTV پہ میرا ڈرامہ چلا دے. PIA کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائکی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، میز ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے، اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے، جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش، مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں، ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو، بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کورونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے، اب ہم نہ کورونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے اس نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرسٹ لائن فورس ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ پیش کیا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے
जर्नलिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट की हैसियत में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे शहीद साथी अजीज मेमन का जो मर्डर हुआ था नौशेरा फेरोज में, उसमें 3 महीने तक वो एक कौमा बना हुआ था, लेकिन सीएम साहब ने उनको सीरियस लिया और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन के बाद JIT बनी, जिसके बाद आज शहीद अजीज मेमन के जो कातिल हैं वो कानून के कटहरे में आ चुके हैं। लेकिन हम सिंध के सहाफ़ी इस हवाले से आपके शुक्रगुजार हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथी के मर्डर को सीरियस लिया और कातिलों को बेनकाब किया। हमारे यहाँ अब भी आज जो प्रॉब्लम है चेयरमैन साहब, मैं आपका समझ कराना चाहता हूँ कि पुलिस हमारे साथियों को स्पेशली सिंध में विक्टिमाइज कर रही है। हमारे साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर आधा लोगों का बैठे हैं, 10 ताल्लुक है उनका। 3 दिन पहले उनके घर में, गांव में पुलिस घर में घुस गई और बाद में पता चला कि गलतफहमी के बुनियाद पर उसके घर में जाके पुलिस ने उनकी फैमिली को निशाना बनाया। इसके अलावा हमारे इस्लाम कोर्ट के साथी हैं अशोक शर्मा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके घर में घुस के बदमाश गए हैं। उसकी वीडियो की विटनेसेस मौजूद है, वीडियो में नजर आ रहा है कि उसके घर की खवातीन बस चीख रहे हैं और उनके जो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही। कल एक वाक़या पेश आया है नहरकी में, हमारे आवाज़ टीवी के साथी रिपोर्टर पर पुलिस ने 20 बाजार तशद्दुद किया है, उसकी वीडियो मौजूद है, जिसमें बहुत ही नजर आ रहा है कि पुलिस वाले साहब के लोग सड़क पे पकड़ के मार रहे, लेकिन पुलिस उसकी तैयार नहीं ले रही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम हमारे जो कोरोना में मुतासर साथी हैं उनको अगर सिंध गवर्नमेंट किसी हद तक फैसिलिटेट कर रही है तो आप फेवर दें, और जो सिंध में मुसलसल पुलिस की प्रैक्टिस जारी है विक्टिमाइज करने वाली, उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने हमें पहले काफ़ी हेल्प आउट किया है। सीएम साहब ने ऐवान में भी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन वो प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया का रिलीफ है। मैं शुरू से कहना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इसमें साथ देते और वफाक और सूबाई हुकूमत को साथ मिल के जो भी हमारा मुल्क में इससे मुतासर है, हमारा पूरा कोशिश होता उनका मदद करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन हमारे महदूद वसाइल के बावजूद हमारा बजट प्लानिंग भी चल रहा है। हमारा कोशिश यही होगा कि हम मुतासरीन को और विक्टिम्स को मदद करें, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, गरीब अवाम को जितना भी पैसा हमें मिलता है उतना हम अपना उनको प्रायोरिटी पे रिलीफ पहुंचाएंगे। हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हमारा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो वाकई हमारा सबसे फ्रंट लाइन है, उन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह ताला रिस्क अलाउंस समेत बहुत से फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगे और हम इंशाल्लाह और हायरिंग्स भी करेंगे वहाँ। जहाँ तक जर्नलिस्ट की सपोर्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत खबरें और झूठी खबरें चल रहा है जिससे के नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेशन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि एक पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है, लेकिन अवेयरनेस
اور کیمپینز چلانا ضروری ہے. تو میں ان ادارے کو سندھ حکومت کا اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ جو آگے ہے وہ ان کے امپلائیز ان لوگوں کو ہم پہنچے. اس کے لیے اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نکال سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرونا ریلیف کا ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے. اس سے جو بھی آپ طے کر سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب سے ہمارا وسائل سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریے. نا آن دی ادر ایشو. تو ایک ہے یہ ایشو جو آپ امریکہ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک جمہوری ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا جو لاسٹ یہ پولیس ہوتا ہے امریکہ میں یا کاپس ہوتے ہیں دیز آر دا لاسٹ ڈکٹیٹرشپس ان امریکہ. اور وہ چھوٹا پولیس آفیسر میں جتنا پاور ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے. اور جہاں بھی نقصان جہاں بھی ابیوز ہوگا وہاں پہ ریئیکشن ہوگا وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا. پاکستان میں بھی ہمارا ایک کرونک ابیوز کا ایک عامریت کا ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. جہاں تک عزیز میمن صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ جس طریقے سے میرے جماعت پہ وہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی, آئی ایم گلیڈ کہ یہ جے آئی ٹی سے آپ مطمئن ہو اور صحافی تنظیمیں بھی مطمئن ہیں. لیکن ہم اس دن تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک سب لوگ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو اور یہ کیس جو ہے وہ آخری پوائنٹ تک نہ پہنچ پائے. جہاں تک یہ کیسز ہے آف ابیوز, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو کیسز ہے یہ حیران کن بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے رپورٹس کے مطابق سندھ میں زیادہ کیسز ہیں صحافی کے خلاف دوسرے صوبے کے مطابق. اب نہ اور یہ ساتھ ساتھ نہ صرف ایف آئی آر مگر ٹیررزم کے ایف آئی آرز. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر کو اور سی ایم سندھ کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہر ایک ایف آئی آر خاص طور پہ جو اے ٹی سیز ہے لیکن ایک ریویو ہونا چاہیے ہر ایک ایف آئی آر پہ جو صحافی کے خلاف درج کیا گیا اور انڈیپینڈنٹلی ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ سندھ کے صحافی بہت بہادر ہے, وہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو شاید دوسرے صحافی نہ اٹھائے, اور پاکستان میں ایشوز اٹھانے کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد صحافت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ ریویو ہو جائے کہ یہ جو کیسز ہے ایف آئی آرز ہے سیاسی ایف آئی آرز ہے یا نامعلوم ایف آئی آرز ہے ان کا انویسٹیگیشن ہو, اور وہ کیسز کا ہمارے طرف سے یہ قدم ضروری ہے. اور جو ہمارا پولیس کا یہ باڈی بنا ہے سیفٹی کمیشن, اس میں ایک جرنلسٹ کا یا پریس کلبس کا نمائندہ بھی ہم اگر قانون سازی کے تحت وہ شامل کرے وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اس لیے جس طریقے سے ابیوز تو ہر جگہ ہوتا ہے اور انڈیویجولس بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے صحافت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سندھ میں ہمارا اس کے نمبرز نظر آ رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ کورونا کا ریلیف کا ایشوز ہو یا جرنلسٹ کے ابیوز کا ایشوز ہو یا اس قسم کے ایف آئی آرز ہو, ہم مل کے اس کے حل نکالے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جہاں ہماری حکومت ہے اس وقت سندھ کے صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہمارا کریشن سے تنقید کی ہے, ہم نے آپ کا تنقید کو نہ صرف برداشت مگر ویلکم کی ہے, لیکن یہ ہمارا تاریخ کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا کہ صحافی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا حکومت کو مدد کریں تاکہ ہم یہ مسئلہ
حل کر سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن سنجے. بھائی سنجے لاسٹ کوشچن سنجے کرے. سنجے بھائی I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No, پاکستان کی جو ڈیلی پر کیپٹا مورٹیلٹی ریٹ ہے, ڈیلی ڈیتھس کے جو پر کیپٹا ہے, وہ ہمارا ہمسایہ سے اب تیزی سے بڑھ گیا ہے. اور میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کے تھرو وہ سلائڈ بھی بھیج سکتے ہیں اس کے. فاروق اس کو مکمل کرنے دیں. کیا کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے, کیسز بڑھ گئے ہیں, کورونا کو روک نہیں سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وبا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن یا کرفیو ضروری ہے؟ وہ ہمارا ایک ٹول کٹ ہونا پڑے گا. بہت سے ہتھیار ہوں گے جس سے ہم کورونا سے لڑتے ہیں. اس میں لاک ڈاؤن ایک ہتھیار ہے, اکلوٹا ہتھیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے لاک ڈاؤن کو فائدہ مند استعمال کیا جا سکتا تھا, کیا بھی صحیح شروع میں, وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت انڈرمائن کیا گیا. شاید اتنا آسانی سے اگر ہم چاہتے بھی ہے, ہم اتنا آسانی سے ایک لاک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے پورا ملک میں اس طریقے سے. لیکن میں اس ہتھیار کو بالکل ایز این وی ناٹ ریڈی ٹو کمپلیٹلی لیو دس ٹول. ایک تو ہم جیسے میں نے کہا ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ہیلتھ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, میسیجنگ کیپیسٹی میں, اویئرنیس کیمپین میں اضافہ کرنا, وہ تو ہمارا اسٹریٹجی اور کمپوننٹ کا حصہ ہے. اور جہاں تک ہمارا لاک ڈاؤن کی بات ہے, وہ فیزز, زونز اور پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن, سارے آپشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.